السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 لے کر حاضر ہوئے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں۔ یعنی اس میں اظہار اور اخفاء کا بیان ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے جس نون پر جزم آ جائے۔ یہ ہم نے سبق پڑھا تھا، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن۔ پیچھے الف آیا ہوا ہے، با بھی آ سکتا ہے، تا بھی آ سکتا ہے، سا بھی آ سکتا ہے، جزم والا نون ہونا چاہیے، یہ نون ساکن ہے۔ اور نون تنوین، یہ جو مدنی قاعدے کا سبق تھا 5واں، اس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں یا نون تنوین بھی کہتے ہیں اس کو۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور جزم والا نون، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین جب بھی آ جائے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جب بھی آ جائیں، تو وہاں پر 4 قاعدے لگتے ہیں، یا تو اظہار ہوتا ہے، یا اخفاء ہوتا ہے، یا ادغام ہوتا ہے، یا اقلاب ہوتا ہے۔ آج ہم 2 قاعدے اس سبق میں پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار، نون ساکن یعنی جزم والے نون کے بعد، یا نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کون ہے؟ اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا مطلب ہے غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی یہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اسے دوبارہ سنیے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار ہوگا کا مطلب یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ 6 ہیں، حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، ہا ہے، غین ہے، خا ہے۔ اب اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا۔ اور دوسرا قاعدہ سنیے، دوسرے قاعدے کا نام ہے اخفاء، نون ساکن یا تنوین، جیسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور جزم والے نون کے بعد اوپر والا قاعدہ تھا، یہ بھی سیم ایسے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یہ جو مشق ہے یہ ان 2 قاعدوں کی ہوگی، اظہار کی مشق ہے اور اخفاء کی مشق ہے۔ میم نون زیر من، اب یہ دیکھیں نون ساکن آ گیا، من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، من آجا، لام 2 زیر لن، من آجا لن۔ یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو یہ حمزہ ہے، یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو حمزہ بولتے ہیں، یہ حمزہ۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اس کو پڑھیں گے من آجا لن، من آجا لن۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال 2 زیر دن۔ ادھر دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے، تو یہاں بھی کیا ہوگا بتائیں؟ اظہار ہی ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے۔ من ہا دن۔ تیسرے جملے میں دیکھیں، میم نون زیر من، عین زبر آ، لام زبر لا، من عالا، قاف 2 زیر قن، من عالقن۔ اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین ہے، تو عین بھی یہ کھڑا ہے، تیسرا حرف عین، تو یہاں بھی اظہار ہوگا، ادھر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے غنہ نہیں کریں گے۔ من عالقن۔ چوتھے جملے میں دیکھیں، میم نون زیر من، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، میم 2 زیر من، من حکیم۔ ادھر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، تو ادھر بھی اظہار ہے، یعنی غنہ اس میں بھی نہیں کریں گے۔ من حکیم۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا وا پیش فور، را 2 زیر رن، من غفور۔ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ جو حرف ہے یہ دیکھیں اسم 6 میں ہے یا ان 15 میں ہے؟ اس کا جواب کومنٹ میں دیجیے، دیکھیے کومنٹ میں بتائیں یہ کیا ہے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا وا پیش فو، را 2 زیر رن،
من غفورن، بتائیں ادھر اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا؟ کامنٹ میں جواب دیجیے. جی لکھا ہے. چلیں اب سن لیجئے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، یہ غین آ رہا ہے. میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، من خوفن، یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے، یہ چھٹا حرف تھا خا، من خوفن. تقریباً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو دوبارہ پیچھے سے ویڈیو کو شروع سے سنیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے چلیں. یہاں تک تو اظہار کی مثالیں تھیں، 6 حروف تھے اور یہ 6 باکس آئے. یہ حمزہ کی مثال، یہ ہا کی مثال، یہ عین کی مثال، یہ حا کی مثال، یہ غین کی اور یہ خا کی. اور آگے 15 اخفا کی مثالیں آ رہی ہیں. اگلے 15 باکس اخفا کی مثالوں کے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، با زر بی، تابی، عین زبر ع، فمن تابع، یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ تا حروف اخفا میں سے آئی ہوئی ہے. فمن تابع، آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فمن تابع، میم نون زر مین، سا زبر سا، مین سا، میم زبر ما، را زبر را، ثمرا، تا دو زر تن، من ثمرات، میم نون زر من، جیم واو پہ جو، عین دو زر عین، من جوع، میم نون زر من، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے. من دونکم، میم نون زر من، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد زال ہے، تو زال کو ڈھونڈیے کہاں ہے. زال ان 6 میں تو نہیں ہے، زال یہ کھڑا ہے، تو یہ بھی اخفا ہے. من ذہب، اخفا کا مطلب ہوتا ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. من ذہب، فا زبر فا، حمزہ نون زر ان، فإن، زا زبر زا، فإن زا، لام لام زبر لل، تا میم پیش تم، فإن زللتم، میم نون زبر من، سین زبر سا، فا زر فی، من صافی، ہا زبر ہا، من صافیہا، من شکر، من صلصال ان ضللت، من طین، من ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب. یہ 15 مثالیں اخفا کی ہو گئی. اب آگے آپ نے خود سرچ کرنا ہے. اس جملے میں دیکھیں اخفا ہے یا اظہار ہے، کامنٹ میں جواب دیجیے، جلدی کریں. نون ساکن کو دیکھیں، نون ساکن کہاں پر ہے. نون ساکن کو دیکھیں، نون ساکن کہاں پر ہے. یہ نون ساکن، اس کے بعد کون سا حرف ہے، حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اخفا میں سے ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہوگا. یہ حمزہ ہے تو حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو یہ اظہار ہو رہا ہے. ینأون، اظہار کا مطلب ہوتا ہے غنہ نہیں کریں گے. ینأون منہم، یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے. انعمت، یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے. وانحر، اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے. فسینغضون، ادھر بھی اظہار ہو رہا ہے، یہ نون ساکن، اس کے بعد یہ غین آیا ہوا ہے. والمنخنقۃ، یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے. انت، بتائیں ادھر کیا ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے، کامنٹ میں جواب دیجیے. انت، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے. تنسون، ادھر بھی اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. ننشزها، ادھر بھی اخفا ہو رہا ہے.
ینصرون ادھر بھی اخفا ہو رہا ہے، منضود ادھر بھی اخفا ہو رہا ہے، یعنی غنہ ہو رہا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے غنہ ہو رہا ہے، اظہار کا مطلب ہوتا ہے غنہ نہیں ہو رہا۔ ینطقون بتائیں، ینطقون ادھر اخفا ہے یا اظہار ہے؟ بتائیں، ینطقون بتائیں، میں اخفا کر رہا ہوں یا اظہار کر رہا ہوں؟ اخفا کر رہا ہوں، غنہ کر رہا ہوں۔ انظر انفسکم ینقضون منکم ان سب میں اخفا ہو رہا ہے۔ عذابا علیما اس کے ہجے کر لیتے ہیں، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذاب دو زبر بن، عذابا حمزہ زبر آ، لام یازر لی، علی میم دو زبر من، عذابا علیما۔ جی اب آپ کا امتحان ہے، اس میں بتائیں اخفا ہو رہا ہے یا اظہار ہو رہا ہے؟ سوچیں، جلدی کریں، پیچھے سے دیکھیں، ویڈیو کو سکپ کر کے پیچھے سے دیکھیں، اظہار ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے؟ جی تو پہلے تو تھا نون ساکن، اب تک جتنی بھی ہم نے مثالیں پڑھی وہ سب نون ساکن کی تھیں۔ اب آ گیا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد بھی سیم وہی کام کرنا ہے، 6 حروف ڈھونڈنے ہیں یا 15 حروف اخفا ڈھونڈنے ہیں۔ تو یہاں دو زبر آیا ہے تو دو زبر کے بعد خالی الف ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے، حمزہ ہے تو جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ عذابا علیما یعنی جس طریقے سے آپ نے نون ساکن کے بعد 6 حروف یا 15 حروف ڈھونڈے ہیں، سیم دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد بھی اگلا حرف دیکھیں 6 حروف میں سے ہے یا 15 حروف میں سے، اگر 6 میں سے ہے حروف حلقیہ میں سے تو وہاں پر اظہار ہو رہا ہوگا، اور اگر 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں پر اخفا ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں اس جملے میں خیرن یہ دو زیر ہے، اس کے بعد یہ اگلا حرف تا ہے، تا کس میں سے ہے؟ 15 میں سے یا 6 میں سے؟ 15 میں سے تا، تو یہاں پر ہوگا اخفا۔ خیر تجدوہ عدن تجری یہاں پر بھی اخفا ہے۔ بلدن آمنا اظہار ہو رہا ہے، دو زبر کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، دو زبر کے بعد والا الف نہیں پڑھا جاتا، یہ اگلے حرف کو دیکھنا ہے۔ بلدن آمنا قولا ثقیلا شہاب ثاقب نوحا ہدینا ادھر اظہار ہو رہا ہے، نوحا ہدینا فصبر جمیل فصاب صاب یا قلقلہ بھی کرنا ہے، فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار اظہار ہو رہا ہے، کأسا دہاقا اخفا ہو رہا ہے، بخس دراہم اخفا ہو رہا ہے، سمیع علیم اظہار ہو رہا ہے، صراعا ذالک اخفا ہو رہا ہے، یتیما ذا مقربۃ اخفا ہو رہا ہے، خلق عظیم اظہار ہو رہا ہے، صعیدا زلقا اخفا ہو رہا ہے، یومئذ زرقا اخفا ہو رہا ہے،
قرضا حسنا، ضاد کے اوپر دو زبر ہیں، الف چھوڑ دینا ہے، ہا اگلا حرف ہے تو یہ ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے۔ قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم، ان دونوں میں اخفا ہو رہا ہے۔ ملاق حسابیہ، اظہار ہو رہا ہے۔ بأس شدید، جھٹکا دینا ہوتا ہے الف پر جب جزم آ جائے، پیچھے چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، الف پر جب جزم آ جائے تو اس کو جھٹکا دیتے ہیں، الف خالی ہو تو پھر پیچھے زبر ہو تو پھر اس کو کھینچتے ہیں۔ بأس شدید، اخفا ہو رہا ہے۔ عذاب شدید، اخفا ہو رہا ہے۔ قوما غیرکم، اظہار ہو رہا ہے۔ عملا صالحا، اخفا ہو رہا ہے۔ رجال صدقوا، اخفا ہو رہا ہے۔ قلیلۃ غلبت، اظہار ہو رہا ہے۔ عذابا ضعفا، اخفا ہو رہا ہے۔ مسفرۃ ضاحکۃ، اخفا ہو رہا ہے۔ علیم خبیر، بتائیں اس جملے میں کیا ہے، کومنٹ میں لکھیے۔ کیا آپ نے کومنٹ میں اظہار لکھا ہے؟ اگر اظہار لکھا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ دو پیش کے بعد خا آ رہا ہے۔ علیم خبیر، سبحا طویلا، سب نہیں، سبحا طویلا، اخفا ہو رہا ہے۔ سماوات طباقا، رفرف خضر، رفرف خضر، سحاب ظلمات، نفس ظلمت، قوما فاسقین، سبلا فجاجا، ثمنا قلیلا، فتح قریب، رسول کریم، کراما کاتبین۔ یا سمعو 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اسی دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا پوری ہوگی۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، آپ جملہ دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ اظہار ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے۔ یہ سبق بہت ہی اہم ہے غننے کے لیے۔